معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا خالدی نیٹ ورک میں خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین کرام، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بغور سماعت فرمائیں۔ سوال ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے متعلق کہ ایک آدمی کو دن میں انجیکشن کی ضرورت ہے اور وہ حالت روزہ میں ہے، اور وہ اگر انجیکشن لگوائے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اب انجیکشن ایک تو گوشت میں لگایا جاتا ہے اور دوسرا رگ یعنی کہ نس میں، دونوں کے متعلق جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ سائل محمد حنیف رضوی، کشمیر۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ حالت روزہ میں انسولین کا انجیکشن لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عمومی طور پر انجیکشن کی سوئی جوف، معدہ یا معدے تک جانے والے راستوں کے اندرونی حصے یا دماغ تک نہیں پہنچائی جاتی، اور جوف تک جانے کا کوئی عارضی راستہ بھی نہیں بنتا کہ جس کے ذریعے دوائی جوف تک پہنچ سکے، لہذا یہ انجیکشن روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں۔ مسامات کے ذریعے کسی چیز کا داخل ہونا ویسے ہی روزے کے منافی نہیں، جیسا کہ جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ تیل اگرچہ جسم کے اندر جاتا ہے لیکن مسامات کے ذریعے، اور یہ روزے کے خلاف نہیں۔ نوٹ: مسام کی جمع مسامات ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلد کے مہین سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ انجیکشن سے دوا جوف میں نہیں جاتی۔ انجیکشن ایسا ہی ہے جیسے سانپ کاٹے، بچھو کاٹے، جیسے ان کے دانت یا ڈنک جوف میں نہیں جاتے اور روزہ فاسد نہیں ہوتا، یوں ہی انجیکشن۔ فتاوی مفتی اعظم ہند، کتاب الصوم۔ فقیہ اعظم مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی ٹیکہ جوف میں کیا جائے، یعنی سوئی جوف تک پہنچا کر دوائی جوف میں ڈالی جائے، تو ایسا ٹیکہ ضرور مفسد صوم ہوگا، یعنی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی جوف تک پہنچنے والے کسی اصلی راستے، حلق، کان، ناک، مبرز، مبال المرأہ کے اندرونی حصے میں یا دماغ میں حسب دستور سوئی کے خود ساختہ راستے سے دوائی پہنچانا بھی مفسد ہے، کیونکہ دماغ اور اصلی راستوں کے اندرونی حصے بھی جوف ہی کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ ان راستوں کے خلائے پیٹ سے ملے ہوئے ہیں، اور دماغ اور جوف کے مابین بھی چونکہ قدرتی راستہ ہے، تو جو چیز دماغ میں پہنچے وہ جوف میں پہنچ جاتی ہے، لہذا دماغ اور اصلی راستوں کے اندرونی حصے جوف کے کونوں کی طرح ہیں۔ ایسے عام ٹیکے جن میں دوائی جوف اور دماغ تک بذریعہ سوئی نہیں جاتی بلکہ سوئی رہتی ہی جوف سے بالائی یا زیریں حصوں میں ہے، روزہ فاسد نہیں کرتے، کما مر اولاً ایضا، کہ اس صورت میں تو جوف اور دماغ تک عارضی راستہ بنتا ہی نہیں، تو دوائی پہنچنے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔
فتاوی نوریہ کتاب الصیام رسالہ روزہ و ٹیکہ۔ فتاوی فیض الرسول میں ہے تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں۔ فتاوی فیض الرسول کتاب الصوم۔ اور فتح القدیر میں ہے روزہ وہ چیز توڑتی ہے جو کسی منفذ کے راستے جسم میں داخل ہو، جیسے مدخل یعنی منہ ناک وغیرہ، اور مخرج یعنی پاخانے کا مقام وغیرہ۔ مسام کے ذریعے داخل ہونے والی چیز روزہ نہیں توڑتی۔ فتح القدیر کتاب الصوم۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جو چیز مسام کے ذریعے داخل ہو، راستوں کے ذریعے داخل نہ ہو تو وہ روزے کے منافی نہیں۔ جیسے اگر ٹھنڈے پانی سے نہایا اور اس کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بحر الرائق کتاب الصوم۔ فتاوی عالمگیری میں شرح المجمع کے حوالے سے ہے جو تیل بدن کے مسام کے ذریعے جسم میں داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی ہندیہ کتاب الصوم۔ حوالہ فتاوی اہل سنت احکام روزہ و اعتکاف۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ از قلم ابو حنیفہ محمد اکبر اشرفی رضوی۔ الجواب الصحیح حضرت علامہ مولانا محمد جابر القادری رضوی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔